الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ متصل آیہ کریمہ میں وہ خصلت بیان فرمائی گئی ہے کہ جس پر یہ آیہ کریمہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی۔ پچھلے حصے میں فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور جنہوں نے پہلے گواہی دی کہ پیغمبر برحق ہیں اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کا مبعوث فرمانا بے شمار اللہ جل شانہ نے خرق عادات اس سے عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ بہت بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرآن کریم ہے۔ زندگی جو بنیاد ہے، زندگی جو امتحان ہے، اس کا کوئی سوال اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں تشنگی محسوس ہو۔ قرآن کریم ہر پہلو سے ہر سوال کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اور ایسا جواب ارشاد فرماتا ہے جو بعین ہی ہے، عین جواب ہے۔ اللہ کریم انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمائے، مخلوق خدا کی رہنمائی کا سبب بنائے، پھر وہ حصے جو معجزات کی نسبت اللہ کریم نے اپنے مقربین کو عطا فرمائے، یہ خرق عادت واقعات وہ اپنے وقت میں اپنی قوموں میں جس شعبے میں عامت الناس بہت بڑی مہارت رکھتی تھی، انہی شعبہ جات میں مزید ایسی قوت اللہ نے عطا فرمائی کہ لوگ ششدر رہ گئے کہ انسانی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا عمل کیا جا سکے۔ اطباء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں طبیب بڑی مہارت رکھتے تھے، طب بہت جو ہے اپنی ترقی میں تھی، حالانکہ بیماریاں بھی ایسی بیماریاں تھیں جو لا علاج مرض تھے، قرآن کریم نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ لیکن طبیب بہت بڑا کمال کرتا ہے تو کسی لا علاج مرض کا علاج کر سکتا ہے، کسی مردے کو حیات تو نہیں دے سکتا۔ طبیب بہت بڑا کمال کر سکتا ہے تو نبض سے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کیسی خوراک کھائی ہے جس کے اثرات ہیں، وہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ جو کھایا ہے وہ کیا ہے اور جو باقی گھر میں رکھا ہے وہ کیا ہے، وہ تو نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے جب یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے تو وہ حصے جو اہل کتاب کو ارشاد فرمائے گئے تھے وہ ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پر جو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسی ہیں کہ جس میں زندگی کا ہر بحر داخل ہے۔ آپ بات طب کی کریں، خرق عادت معاملات آپ کو وہاں ملیں گے۔ آپ جاندار حیات میں خرق عادات واقعات کی بات کریں، آپ کو وہاں ملیں گے۔ آپ بے جان جو اللہ کی مخلوق بے جان جو ہمارے سامنے بے جان ہے، اس کی تو مخلوق ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، ان میں آپ بات کریں تو وہاں آپ کو خرق عادت معاملات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہ صرف اس حلق میں ہیں بلکہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالائے عرش اپنے وجود پاک سے وہ حصہ اور وہ سفر عطا فرمایا جس کی اپنی مثال ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کو
یہ عظمت عطا نہیں فرمائی گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو وہ امامت کا شرف نہیں ہے جو کل جماعت انبیاء علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 2 رکعت ادا کرنی تھی۔ تو کتنے ہی پہلو ہیں اور کتنے ہی معاملات ہیں جن میں خرق عادت یعنی معجزات مخلوق نے دیکھے۔ بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے مخالف، بڑے بڑے جانی دشمن، ان کے سامنے خرق عادت معاملات پیش آئے۔ خود ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی اور چھپا کر ایسے لایا، اپنا ہاتھ بند کر کے لایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ میں مان لوں گا یا میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، غیب کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا یہ جو میری مٹھی ہے ہمارے سامنے، میری مٹھی، اس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ میں بتاؤں یا جو کچھ تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے؟ تو اس وقت کلمہ طیبہ، ان کنکروں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا جس کی آواز ابو جہل نے سنی، اور اس نے غصے سے پھر وہ پتھر پھینکے، وہ کنکر پھینکے، بجائے ماننے کے اس نے اس کو جادو سے تشبیہ دی۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ نے، مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں، کہ اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، استطاعت عطا فرمائی۔ یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ استطاعت عطا فرمائی، تو یہ وہ حصہ ہے جو امتحان میں اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ یہ ہو تو امتحان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی پاگل ہے تو وہ مکلف تو نہیں ہوگا، اگر کوئی ایسا معذور ہے کہ اٹھ نہیں سکتا تو اس کا قیام یقیناً بیٹھنے میں ہوگا، کھڑے ہونے میں تو نہیں ہوگا۔ تو جب استطاعت کی بات کی جاتی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے کسی طرح کا، اور جو ہے اللہ کریم کی عطا۔ اللہ جل شانہ نے یہ سارے حصے عطا فرمائے، پھر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کلام ذاتی عطا فرمایا، اپنے کلام سے رہنمائی عطا فرمائی، فرشتے مقرر فرمائے جو تمہارے وجودوں کی حرکات پر تمہاری ضروریات کی تکمیل سے لیتے، اور تمہارے لیے اللہ کریم کے حضور بخشش مانگنے اور دعائیں مانگنے کے صاحب ایمان کو اللہ وہ عطا فرمائے جو اللہ نے اس سے وعدہ فرمائی۔ قرآن کریم کی آیات۔ اس سارے کے بعد پھر انکار، پھر ایک ہے وہ انکار کہ جو پہلے انکار پر ہیں اور مان نہیں، اور ایک وہ حصہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد، ماننے کے بعد پھر انکار کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے مانا گیا اور جس طرح کے امتحان میں انہیں مبتلا کیا گیا، جن تکالیف سے انہیں گزارا گیا، جیسے سوال ان سے کیے گئے، وہ بھی قرآن و حدیث میں بیان ہے، مانا گیا۔ لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تو وہ ماننے کے بعد منکر ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خود کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی، یہ تو اللہ کا اپنا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو محفوظ رکھا اور آسمانوں کو اٹھا لیا۔ اب جو کچھ کیا گیا وہ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا وہ نبوت کا تھا، رسالت کا تھا، خدائی کا تو نہ تھا۔ پھر ظلماً پوری کوشش کی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، تو اللہ کی رضا، اللہ کریم نے آپ کو محفوظ رکھا۔ مانا اور انکار۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کچھ واقعات ملتے ہیں، اور یہ اتنا نازک موضوع ہے کیونکہ جس جماعت پر بات کی جا رہی ہے وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، جنہیں یہ شرف ہے کہ وہ لسان نبوت ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان ہستیوں نے وہ تعلیم حاصل کی اور آگے مخلوق تک پہنچانے کا سبب بنے۔ تو لسان نبوت بڑا نازک موضوع ہے، لیکن قرآن کریم نے اس وقت کے بھی حالات بیان فرمایا کفار نے یہ کہا کہ صبح کو آپ ایمان لے آؤ، پھر دن ڈھلے انکار کر دو۔ اب اس سے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ
کہ جو مسلمان سادہ رو مسلمان نئے مسلمان ہیں ان کو بھٹکانے کی کوشش کی جائے کہ جی یہ جو اقرار ہے اس کا انکار بھی ہو سکتا ہے، یا جس نے اقرار کیا اس نے جو سمجھا اس کے بعد اس نے جو بہتر سمجھا تو اس نے چھوڑ دیا. تو یہ ایک ایسا دھوکہ تھا جسے دانستاً اختیار کیا گیا، اور اس کے واقعات ملتے ہیں. قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم تک اس کی شہادت موجود ہے. اب ایسی کیفیت میں جو یہ کچھ کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم انہیں کیوں ایمان عطا فرمائے. تو ایسے بدبخت ہیں کہ اپنے لیے خود بدبختی پیدا کر رہے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جنہوں نے پہلے گواہی دی کہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے. لیکن اسی اگر آپ اس کے ایک اور پہلو سے اسی فرمان کو دیکھیں، جس نے مانا، اب اس ماننے کے ساتھ محترم سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، عمل شہادت ہے، مسلمان ہے، یہ ایک دعویٰ ہے. اس کے اعمال بتائیں گے صالح ہے یا غیر صالح ہے. واقعتاً جو اقرار کر رہا ہے اس کے مطابق اعمال ہیں یا اعمال انکار کے مترادف. تو جو اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کفار کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بے ایمانوں کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے. لیکن جس نے سمجھ کر پھر شیطنت اختیار کی وہ بھی داخل ہے. اور اس پہلو میں ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ جو مان رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے ہم کیا کہیں گے، اس کے متعلق ہم کیا رائے قائم کریں. تو اپنے اعمال تک کی نگرانی اور صرف ظاہری نہیں باطنی درکار ہے. کوئی بھی عمل جو ہے اس کا انحصار نیت پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو عمل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو نیت ہے، نیا خانہ دل ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. تو وہاں تک دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بندہ بے دھیانی کے لیے بے احتیاط ہو تو اللہ کریم فرما رہے ہیں اللہ کو نہیں ضرورت. تو یہ بدبختی کی راہ اور بدبختی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اور ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. غیر صالح عمل جو ہے اس کے فساد کے کئی پہلو ہیں. ایک تو عمل غلط ہے. آپ ایک اینٹ غلط رکھ دیں نا جی، ایک تار غلط جوڑ دیں، ایک غلط انداز سے کسی کو مخاطب کر لیں، آپ نتائج دیکھ لیں. جہاں اینٹ غلط رکھی ہے وہاں آپ بے شک عمارت بلند بنا دیں وہ گر جائے گی. جہاں آپ نے یہ نیگیٹو اور پازیٹو تار غلط جوڑی ہے، وہ تار صرف غلط نہیں جوڑے گی، وہ پورے اس نظام کو جلا دے گی جو اس کے ساتھ منسلک ہوگا. جو لفظ آپ نے زیادتی کا بولا ہے وہ آپ کے اندر فساد پیدا کر دے گا، آپ بہم دست و گریباں ہو جائیں، اس کا نتیجہ آئے گا. یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا برا کام ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت. اب وہ جو غیر صالح عمل انہوں نے کیا، بلکہ یہاں تو بے ایمانی ارشاد فرمائی گئی ہے. کوئی غیر صالح عمل وہ خود غیر صالح تو ہے ہی ہے، وہ فساد پیدا کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، فساد فی الارض. اب اس کی مثال آپ سمجھیں. آپ بہم معاملات ہیں، انسانی زندگی کے حقوق ہیں اور فرائض. اس سارے میں لین دین تک جب کہیں کوئی اپنا معاملہ سہل اختیار کرتا ہے تو وہاں دکھ پیدا نہیں ہوتا، تکلیف پیدا نہیں ہوتی اور آپس کا جھگڑا پھر نہیں بنتا. جہاں غیر صالح عمل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کا حق چھینا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ظلم ہوتا ہے. اگر کوئی مقابل نہ آ سکے اس کا دل دکھی ضرور ہو جاتا ہے، اس کے اندر دکھ ٹھہر جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کسی عمل سے کوئی دکھی ہو اور پھر وہ آپ سے محبت بھی کرے، اس کا انس بھی آپ سے قائم رہے. یہ نہیں ہو سکتا.
تو جب آپ کسی عمل کو اس پہلو سے دیکھیں گے تو صرف انسان پر اس کا اثر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو عالم خلق ہے، اس خلق میں جتنی مخلوق ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بے شمار پہلوؤں سے بات ملتی ہے، اور انسانی زندگی جسے اللہ کریم خود فکر کی دعوت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو گرد و پیش جائزہ لو، فکر کرو، دو دو چار چار، آپ خود تجزیہ کرو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کی ذات، اس کی قدرت کاملہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ جو خلق جس میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جب وہ مرکز خرابی کرتا ہے تو تمام جو اس کا گرد ہے، گرد و پیش اس سارے میں خرابی کا کرتا ہے۔ موسموں کا تغیر و تبدل، زمین کی رویدگی، فصل، اس کا پھل پھول تک پہنچنا، اس کا اجڑنا، مزاج انسانی، جاندار جو آپ کے گرد و پیش ہیں، حلال حرام، ہر شے میں اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو غیر صالح عمل ایسا فساد پیدا کرتا ہے کہ فساد، وہ جو جھگڑا اور فساد ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور ایسی فساد کے جس سے موسموں کا تغیر نقصان کی طرف، مزاج انسانی نقصان کی طرف، اور یہ جو خلق ہے اس میں بھی ایک فساد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کے اور فرشتوں کے اور تمام انسانوں کے، اللہ کریم کو بے نیاز ہے، قادر ہے۔ فرشتے اس کی دوری مخلوق ہیں جو ہمارے ماتحت نہیں ہیں، وہ اپنے اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہیں اور آوازات سے پاک ہیں۔ جو اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے اس کی تکمیل کی، ان کے اندر استطاعت ہے، اور اس استطاعت کے ساتھ دوسرا پہلو انکار کا یا پسند و ناپسند کا وہ فیصلہ ان کے پاس ہے، اور نہ وہ انسان کے ماتحت ہے۔ تو فرمایا اللہ اور فرشتے یہ تو لعنت کرتے ہیں، اس میں خالق اور مخلوق اور پھر انسان بھی شامل فرمایا۔ اب انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقرار والے بھی ہیں اور انکار والے بھی ہیں، اور آج نہیں، یہ شروع سے جو چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں حابیل اور قابیل سے، یہ مثال قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، قیامت کے آخر تک قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے۔ تو اللہ جو خالق ہے اس کی نسبت یہ جو جب یہ ایسا فرمائے گا تو اس کی رحمت سے دوری، جس سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی وہ پھر نقصان ہی میں ہے، پھر دوسری کوئی بات نہیں، کیونکہ جتنا بچنا یا بخشنا ہے وہ رحمت سے ہے، رحمت سے دوری جو ہے یہ پھر قطعی طور پر نقصان ہے۔ اور فرشتے جنہیں اللہ کریم نے معاملات جو دنیا ہے ان میں بھی ان کی ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں۔ آپ حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں بارش کی نسبت، زمین کی آبادیوں کی نسبت، انسانی وجود اور اس کی حرکات کی نسبت، کتنا بڑا جو عظمت ہے حضرت جبرائیل امین کی، اللہ کا کلام اللہ کے رسول تک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اسی طرح جب زندگی کی ابتدا ہے تو کہیں روح بھی ہے، اس کا وجود سے منسلک کرنا بھی ہے، تو کہیں سکرات الموت بھی ہے کہ ملک الموت وارد ہوتا ہے اور روح کو بس کر کے لے جاتا ہے۔ تو وہ فرشتے ان تمام ذمہ داریوں میں قرآن کریم ایک فرشتوں کی جماعت ایسی بھی بیان فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگ ہے، اور اللہ کریم نے یہ سبب بتایا، اور جو سبب بخشش کی دعا کے لیے اللہ نے پیدا فرما دیا، اب وہ سبب جو ہے وہ ان کے لیے لعنت کر رہا ہے، ان کے لیے رحمت نہیں مانگ۔ اچھا، پھر جب انسانوں کی بات آتی ہے تو انسانوں میں اقرار بھی ہے تو انکار بھی ہے، تو پھر جو خود انکار والے ہیں وہ کیسے لعنت کریں؟ آپ غور کیجیے گا، بدی پر قائم رہنے والا
خود اپنے آپ کو حق جانتے ہوئے باقیوں کو بد کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی لعنت رہا ہوتا ہے، لیکن حقائق پر جب اوزان برابر کیے جائیں اس کی لعنت اسی کو پڑ رہی ہے۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، جب قیامت قائم ہو ہر کوئی حاضر ہوگا، اس موقع کو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا اس میں ہر جو کافر اور بے ایمان ہے وہ ہر اپنے بڑے اور شیطان تک یہ ساری باتیں کہیں گے کہ جی انہیں سزا اور زیادہ دی جائے کیونکہ انہوں نے ہمیں اس غلطی میں مبتلا۔ تو جب وہاں کی بات آئے گی تو صالح حصہ تو ہے، تو قرآن فرما رہا ہے کہ صالح حصہ میں جو بد حصوں میں ہیں وہ بھی پھر جب ہر چیز بھگتیں گے اور اپنے سامنے دیکھیں گے وہ بھی لعنت کر رہے ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کل انسان بے ایمان پر لعنت کر رہا ہوگا، کیونکہ ہر برائی اور فساد کا سبب انہی میں سے کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے۔ آج بھی آپ اگر دنیا کا جائزہ لے لیں تو دنیا میں جو جنگ و جدل ہو رہی ہے، جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ جائزہ لے لیں، ایمان یا صاحب ایمان اس کے عمل میں تقویت ہے، بے ایمان کفر اس کے عمل میں تجاوز، اور جہاں تجاوز کے پاس قوت ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دعوی ایمانی کے ساتھ عمل نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اس طرح تو دمبے ذبح نہیں ہوتے جس طرح مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ تعداد کی کمی ہے، وجود کی کمی ہے، ایمان کمزور۔ یہ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا نا، یہ وہ پہلو ہے کہ یہ سارا کچھ مانا، اللہ کی ذات کو مانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اللہ کے کلام کو مانا، اعمال سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ جب اعمال سے ہم انکار کر رہے ہیں تو پھر دنیا ہی میں ہم بھگت رہے ہیں، یہ ظلم ہمیں نقصان جو ہے یہیں سے اس کی ابتدا ہو جاتی۔ اللہ کریم مظلوموں پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم اپنے دست بازو سے ظلموں کو روک سکیں اور مخلوق میں انصاف کی جو تدبیر ہے باذن اللہ وہ نصیب ہو۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو یہاں برائی کو بھی اچھائی کہہ رہا ہے یا اس پر رہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے وہ تمام بھی لعنتیں کر رہے ہوں۔ اب لعنت کیا ہے؟ لعنت ہے رحمت سے دوری۔ اب رحمت سے دوری کیا ہے کہ کوئی بخشش کی راہ نہیں ہوگی اور کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عمل بد ہے کہ حق کی پہچان، اللہ کریم کے انبیاء رسول کا ماننا اور پھر انکار کرنا اتنی بڑی جسارت اور اتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جسے لعنت ہوتی ہے محترم سامعین کرام، یہ لعنت بھی ان کے ساتھ ہمیشہ کی چمٹے گی، اور پھر جو سزا ہے یعنی لعنتی رحمت سے دور ہوگا تو پھر دوزخ جائے گا، تو یعنی دوزخ میں بھی ہمیشگی ہے اور یہ لعنت بھی ہمیشگی کی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون، نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ دنیا کی تکالیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تکلیف یا بیماری میں جو کوئی مبتلا ہوتا ہے، بہت بڑے حادثے سے جو کوئی گزرتا ہے تو یقیناً تکلیف کی شدت آتی ہے، اس شدت کی کمی بیشی ہم دیکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ صحت نصیب میں ہو تو صحت ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف سے تو گزرا، لیکن پھر کبھی تکلیف بڑھی، پھر کبھی کم ہوئی، کبھی بڑھی، کبھی کم ہوئی، علاج کیا گیا، معالج آئے، آہستہ آہستہ پھر وہ اس سے نجات ہو گئی۔ یہ جو ظلم ہے بے ایمانی کا، فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی جو تکلیف ہے عذاب کی، یہ تواتر ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو ایک کٹ لگا یا کسی کو کوئی چوٹ لگی تو جو تکلیف تھی پھر اس میں تغیر ہے، نہیں، یہ ایک ہی جو حساب ہے اس کا تکلیف کا وہ قائم رہے۔ کوئی ایک انگلی آگ سے جل جائے نا، یا کسی گرم شے کو چھو لیں، آپ ایک لحظے کو سوچیں کہ اس وقت بندے کے پورے وجود کا کیا اثر ہوتا ہے، پورا بدک کر ہٹتا ہے اس جگہ سے۔
اب یہ تکلیف اور ہے، اللہ معاف فرمائے، بہت سارا، اس کا ہمیشہ ساتھ چلنا، آپ غور فرمائیں کہ کیا حشر ہوگا، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے کہ کوئی مہلت دے دی جائے، چونکہ جو بھی مہلت کے پہلو ہیں وہ منسلک ہیں اس امر سے جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بے لحاظی اس درجے کی کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، غلط سوچ رہا ہوں، معلوم ہو، اب یہ کیا ہے؟ اقرار ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ایمان کے پہلو۔ اب مخفی حصوں میں ہم انکار کیسے کر رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف، جو معلوم ہے اس کے خلاف، وہ جو خیال بد ہے اس پر جو عمل بدی کا ہے اسے ہم اختیار کر رہے ہیں، مانتے بھی نہیں۔ اپنے آپ گرد و پیش دیکھ لیں، اپنے معاملات دیکھ لیں۔ صاحب ایمان ہو، مسلمان معاشرہ ہو، اور ایک ٹکا جو ہے نا، حالانکہ آج ایک ٹکے کی کہیں ہم دیکھتے بھی نہیں، ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، اس کا اعتبار ہمارا نہیں رہا۔ سکے رشتے ہیں، اعتبار ایک پیسے کا اعتبار نہیں رہا۔ کیا سبب؟ کیا رشتے جو ہیں یا جو دوستیاں ہیں یا جو حیثیتیں ہیں، انہوں نے انسان کو انسانیت سکھائی؟ انسان تو پھر بھی یہی جو جانوروں جیسے یا قلم بل اضل، اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ انسان کی انسانیت حق کے اقرار اس کے عمل پر ہے۔ انسانیت کی دوا سارا قرآن کریم ہے، سنت خیر الانام ہے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دوا ہے جو انسان کو انسانیت دیتی ہے، حقائق سے آشنا کرتی۔ اب ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں محترم خواتین و حضرات، تو صبح ہے اور شام ہے، لیکن یہ صرف صبح اور شام نہیں ہے، ہر صبح اور ہر شام ہماری زندگی سے منہا ہو گئی۔ اپنے وجود کی طاقت، اپنے حلیے ہمیں بتاتے ہیں کہ وقت گزر گیا یا گزر رہا ہے۔ تو پھر کیسے سمجھ آئے کہ جس غفلت میں ہم پڑ گئے کیسے نکلیں؟ تو یہ جو ہم عبادات کو بار سمجھتے ہیں نا جی، نماز پڑھنی، کہتے نہیں ہیں، کیفیت ہوتی ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، یہ وہ حصے ہیں کہ ہر حکم جو دین کا ہے اس میں ہماری فلاح ہے۔ آپ نماز کی توجہ اور اس کا دھیان قائم کریں، اگلی نماز تک اس کی حفاظت، اور اگلی نماز کی جو حب ہے وہ اگلی نماز تک متواتر نمازی کا اجر اور ثواب دیتی ہے۔ ایک نماز ادا کی، اگلی نماز کی جو منتظر ہونا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ انتظار آپ ہر اگلی آنے والی نماز کے لیے کریں گے تو یہ رکوع و سجود شمار ہو جائے گا 24 گھنٹے کا۔ ایک نماز، ایک جمعہ، اگلے جمعے اگلی نماز تک جو ہے وہ آپ کی حفاظت کر رہا۔ ہم عین نماز میں جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اسے شریعت اسلامی پر رکھیں۔ عین نماز میں جو ہمارے خیالات ہیں کیا وہ شریعت پر رکھیں، جائزہ تو لیں۔ یہ حصہ الگ ہے کہ ہم نماز میں بے دھیان ہیں، جس سبب بے دھیان ہے اس بات یا اس سوچ کو ایک دفعہ شریعت پر رکھ کر تو دیکھ، کیوں نا؟ انابت الہی، یہ بڑی بنیاد ہے، اور قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم جسے ہدایت فرمانا چاہے، حدیث شریف میں آتا ہے دست قدرت میں ایسے چٹکی میں ہے قلوب، اللہ جس طرف موڑے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کوئی چاہے تو صحیح، انابت تو کرے، مقابل آنا چاہتے ہو اور پھر ہدایت طلب کرتے ہو، تو ہدایت کے لیے جو سلیقہ، جو راستہ ہے اسے اختیار کریں، جو طریقہ ہے اسے اختیار کریں۔ تو میں اپنے اس موضوع کو اگر سم اپ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ دو چیزوں کا ہمیں بہت بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک، اللہ کریم توفیق دے، جو معنی ہے اور عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ، ہر عبادت کو خشوع و خضوع اور اس کے حکم کے مطابق اختیار کیا،
اور دوسرا حصہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، جتنا اختیار دیا ہے اس اختیار کے استعمال میں ظلم نہ ہونے دو۔ یہ وہ پہلو ہے کہ اس سے اللہ رعایت عطا فرماتے، اس لیے جب آپ آگے رعایت کرتے ہو نا اللہ آپ کو بھی رعایت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو آگے رعایت کرے گا، مخلوق میں رعایت کرے گا، اس کو اللہ رعایت عطا فرمائے، لیکن اعمال اور ان کا صالح اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بعد پھر عمل جو ہے وہ صالح اور غیر صالح، ورنہ تو سارا کچھ ہی غیر صالح اور ظلم ہے نا، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اپنا اختیار جائیں، اپنی عبادت جو اللہ کا حکم ہے اس کو خشوع خضوع سے ادا کریں۔ آپ کو زندگی میں جو نیکی کی رغبت ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، برائی سے حفاظت جو ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنا اختیار، اب جب یہ میں کہہ دوں نا اپنا اختیار، ضروری نہیں ہے کہ سارے بادشاہ ہوں، لیکن سارے بادشاہ ہیں۔ کسی کی بادشاہی ملک پر ہے اور کسی کی حکمرانی خاندان، گھر، حتیٰ اپنے وجود پر تو ہے۔ تو وہ عمل جس سے ظلم ہو اجتناب فرمائیں، یہ وہ حصہ ہے جس سے رحمت الہی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم کی جب رحمت نصیب ہوگی تو یقیناً جو برائی ہے وہ ہم سے دور ہوگی، یقیناً جو ہماری خطائیں اور گناہ ہیں وہ ان کی معافی کا سبب ہوگا۔ تو جب یہ پہلو نصیب ہوگا تو زندگی اور صالح ہو۔ لیکن جب ہم زندگی میں دنیا کو مقدم رکھتے ہیں، حیثیتوں کو، اپنی انا کو، دولت کو، تو پھر ہم اس حقیقت سے دور ہوتے ہیں، اور ایسے دور ہوتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہیں، اپنی آنکھیں نوچ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن جس دن معلوم ہوگا اس دن پھر حل نہیں ہوگا۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ دنیا میں اس امتحان گاہ میں یہ موقع موجود ہے اصلاح۔ اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، حق کے اقرار کے بعد پھر انکار کرتا ہے، توبہ کر لے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ سب سے پہلی بات جو ہے، توبہ کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غلط عمل کیا ہے اس کے غلط ہونے کا اقرار کیا جائے کہ جو عمل کیا ہے غلط کیا ہے۔ پھر اس اقرار کی اس درجے کی شرمندگی ہو کہ آئندہ بچنے کی توفیق نصیب ہو، کہ یہ خیال ہو کہ یہ غلط ہے اور میں نے اس سے بچنا ہے۔ اور یہ سارا کیوں ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے اور خوف خدا میں ہو، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے نیک اور پارسا کہیں۔ دلوں کے حال تو وہ جانتا ہے۔ اس سارے ظلم کے بعد کہ جس میں اللہ، فرشتے اور انسان لعنت کریں گے، وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس نے فرصت دی ہوئی ہے کہ جہان فانی میں تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کر لو۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے بعد، ذالک وَأَصْلَحُوا، اور اپنی حالت کو درست کی، اس کے بعد یعنی وَأَصْلَحُوا، اور اپنی حالت درست کی، یعنی جو حکم ہے اس کے مطابق ہوئے، تو یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں قرآن کریم ہی کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے آپ دیکھیں ہدایت اور ہدایت کی راہ کیا ہے۔ جن سے ہدایت سلب ہوتی ہے وہ کیسے ظالم ہیں، وہ کس راہ کو اختیار کرتے ہیں، کلی منکر ہیں، مخفی ہیں یعنی منافق ہیں، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا وہ تو سیدھا سیدھا انکار ہو، جو ساتھ شریک کر رہا ہے وہ بھی مشرک ہوگا، اور جو کہہ رہا ہے میں مان رہا ہوں لیکن اپنی اندر اس نے بدنیتی رکھی ہوئی ہے تو وہ منافق ہوگا۔ تو آپ غور فرما لینا کہ انسانوں میں نتائج کیا ہوں، لیکن دنیا امتحان ہے۔ دنیا میں جب تک اختتام نہیں ہے گنجائش ہے معافی کی۔ یہدی یدیہ من یونیب، قرآن نے فرمایا اپنی غلطیوں سے گناہ تابو، لیکن فرمایا الا الذین تابوا، کیسے؟
اور اس کی شہادت کیا ہوگی؟ وہ اصلحوا، اور اصلاح کریں، یعنی اس غلطیوں کو چھوڑ دیں، صالح سو پارا معاف فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، وہ سیاہی دھل جاتی ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور اپنی غلطی پر قائم رہتا ہے، گناہ ہی کو اختیار کیے رکھتا ہے، تو وہ سیاہی نقطہ نہیں رہتا، وہ سیاہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا حتیٰ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اب یہ سیاہی اس نے بڑھائی۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے اللہ ان پر ظلم نہیں فرماتا، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ جب کل دل سیاہ ہو گیا تو پھر مہر ثبت ہو جاتی ہے، پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی، پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اب دلوں کی صفائی، حدیث شریف میں فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ نے ہر شے کی صفائی کا نسخہ بنایا ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کی یاد ہے، ذکر الہی۔ اللہ رب العالمین غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے، وہ بہتر ہے۔ اپنی ذات سے جب ہم لیتے ہیں تو جیسے ہم ہیں پھر ہم ایسے معاملات کرتے ہیں۔ تو میں، آپ، ہم سب، ہمارے سامنے ہماری زندگی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے دنیا سے جب بندہ جا رہا ہو، یا بعض واقعات میں یہ ملتا ہے کہ جب دنیا سے بندہ جا رہا ہو نا، موت واقع ہونے سے پہلے جیسے زندگی گزاری، جہاں جہاں گزاری، جو جو کیا، ایک دفعہ ہر چیز ایسے سامنے گھوم آتی ہے۔ تو قیامت کے دن جو لوگ بھولے ہوں گے نا ہم نے کیا کیا، وہ بھی انہیں یاد آئے گا، چونکہ بعین ہی لکھا ہوگا۔ قرآن فرماتے ہیں نا کفار کی حیرانگی کہ یہ تو جو اعمال کی کتاب ہے، اس نے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہر شے لکھی ہوئی ہے، قرآن کریم کی آیت۔ تو جب ہر شے ایسے سامنے گھومے گی، ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کیا، کہاں دھوکہ دیا، کہاں منافقت کی، کہاں گناہ کیا، کون سا صغیرہ حصہ تھا، کون سا کبیرہ حصہ تھا۔ ہر شے، سب کچھ اللہ کے روبرو ہے۔ فرشتوں نے کیا لکھا اور کون سے ہمارے تجاوز ہیں جو منکر و نکیر کی تحریر میں نہ ہوں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو ان کے پاس نہ ہوں جسے اللہ جانتا ہو، کوئی شے نہیں رہے گی، ہر شے اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ لیکن پھر کیا پلٹ کر آئیں گے، اعمال کی اصلاح یہ موقع ملے گا۔ الا الذین تابوا، لیکن وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، یہ موقع ملے گا۔ وَأَصْلَحُوا، کیا ہمیں پھر اپنی اصلاح کی گنجائش نصیب ہوگی۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے ایمان عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا عطا فرمایا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ اس سارے پر شکر گزار کی جو کیفیت ہے، اپنے معاملات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اپنی تصحیح، تربیت، نگرانی کی ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جو ہماری غلطیاں گناہ گزریں، شد کے دل سے ہم اس کے حضور معافی مانگیں، استغفار کریں، استغفر اللہ، وہ معاف فرما دے، اسے محبوب ہے، معاف فرما۔ اسی سے جو بچتا وقت ہے، جو سانسیں رہ گئی ہیں، اس میں استقامت فی الدین مانگیں، غفور الرحیم ہے، عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ جائزہ آج ضروری ہے کہ اپنا جائزہ لیا جائے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔